میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ اس کی آپ بیماری کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ اس سے لڑائی جھگڑا کر کے کوئی فائدہ کر سکتی ہیں اس کا یا اپنا؟ نہیں کر سکتے نا. آپ کا اگر ایم ہے اپنے گھر کے حالات کو اچھا رکھنا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی مرض ہے جس کا کوئی علاج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. کسی بندے کو کھانسی آ رہی ہو تو آپ اس سے لڑائی جھگڑا کریں تو اس کی کھانسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کسی کے ملیریے کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کسی کے شوگر کو بلڈ پریشر کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لڑائیاں کریں؟ نہیں ہو سکتا نا فائدہ. تو جب فائدہ نہیں ہو سکتا ملیریے میں اور ڈائبٹیز میں اور ہارٹ ڈیزیز میں تو فائدہ نہیں ہو سکتا بائیپولر ڈس آرڈر کے سمٹمز میں بھی. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس جگہ سے ابھر رہا ہے. یہ کوئی ہارمونل ڈسٹربنس ہے یا کوئی جسم کے کیمیکلز کی ڈسٹربنس ہے اور کیا کوئی دوا ہے جو اس ڈسٹربنس کو ٹھیک کر سکے. لیکن مجھے بتائیے کہ اور ابھی کتنا زمانہ گزرے گا تو لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ جو انفیڈیلٹی ہوتی ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے. اس پہ فساد نہیں کرتے، علاج کرتے ہیں. کتنا زمانہ اور گزرے گا کیونکہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو انسان کی نظر اپنے آپ پہ جاتی ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے جو ایسا ہو رہا ہے. تو کوئی کمی نہیں ہوتی. یاد رکھیے پاکستان سے امریکہ تک ریسرچ ہو چکی ہے، کسی عورت میں ایسی کوئی کمی نہیں ہوتی کہ اس کا جو بندہ ہے وہ یہ جا کے باہر حرکت کرے. کسی میں کوئی اپنے اندر کمی نہیں ہوتی. جو خواتین سب سے پہلے یہ سوچ لیتی ہیں، لیکن جب وہ بندے کو بلیم کرتی ہیں یا اس کو بدنام کرتی ہیں یا اس کے اوپر نکتہ چینی کرتی ہیں تو بندے نے واپسی میں کوئی نکتہ چینی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نکتہ چینی کرنا، گھروں میں ایک دوسرے کا دل دکھانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنا کافی نارمل سمجھا جاتا ہے. آج فیس بک پہ میرے ایک دوست نے لکھا کہ ان کا ایک کوئی موبائل فون ہے جو گرا تھا اور خراب ہو گیا اور اس کی سکرین کے اوپر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا اور اس کو خطرہ ہے کہ اب 15 سے 20 ہزار روپے لگیں گے. اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا کوئی حل ہے، کوئی سستا حل ہے، کوئی واقف ہے جو کہ اس سیل فون کو، اسمارٹ فون کو ریپیئر کروا دے تاکہ مجھے بعد میں پھر مشکل نہ پیش آئے. جس میں اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اصل کمپنی جو ہے سیمسنگ کی اس کے پاس جاؤں یا ہال روڈ پہ جاؤں یا حفیظ سینٹر جاؤں. پہلے وہ مجھے بتا چکا تھا کہ ایکچولی نا میری بیوی نے غصے میں اٹھا کے تو فون اٹھا کے تو دیوار کے ساتھ مارا تھا تو ایسا ہوا ہے. لیکن اس نے فیس بک پہ لکھا کہ حادثاتی طور پر ایسا ہو گیا ہے تو اب مجھے بتائیں مشورہ دے کے. تو میں نے کہا کہ دیکھو، پہلے تو میں نے کہا جو کمنٹ میں نے لکھا کہ پہلے تو میرا مشورہ ہے عام بہنوں بھراؤں کے لیے کہ وہ الگ میں دوں گا، اور ایک مشورہ ہے آپ کے لیے. تو میں نے کہا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ جو اصلی کمپنی ہے اس کو جا کے تو یہ موبائل فون دیں، اور جو اصل کمپنی ہے جن کا پاکستان میں آفس ہے تو اس سے بہترین ریپیئر کروا لے تو ہوپ فلی آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا اور 15 سے 20 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے. میں نے کہا باقی جو بہنوں بھراؤں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے تو آپ موبائل پہ حملہ نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے 15-20 ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے. آپ چاہیں تو ایک دوسرے کا منہ نوچ سکتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، پیسوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، مفت میں ریپیئر ہو جاتی ہے، اس میں کسی کمپنی سے رجوع نہیں کرنا پڑتا. 2-4 کھڑانچے اگر آپ مار لیتے ہیں تو چند دن میں یعنی وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. یہ ایک جو حل ہے کہ ہو سکتا ہے. لیکن جو نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ شاید آپ سمجھ گئی ہوں کہ جس سے شاید آپ کا غصہ ان کے بارے میں کم ہو جائے. لیکن کیا آپ نے اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا؟ میں سبجیکٹ کی بات کہہ رہا ہوں انفیڈیلٹی، یعنی خامد کا باہر کسی کے ساتھ جا کے
تو روابط بنانا جب کہ وہ اویلیبل نہیں ہے, ہی از ناٹ سنگل. تو کیا آپ نے انفیڈیلٹی کے سبجیکٹ کو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ پڑھا, سنا, دیکھا؟ اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کا بہت اچھا حل بھی موجود ہے, اور جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے اس سے آپ کو نفرت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ نفرت سے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, یا غصے سے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سمجھداری سے حل ہو سکتا ہے, اور پس پردہ جو محرکات ہیں ان کو سمجھنے سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ پھر ایک اور مسئلہ ہے, اس سے ایک اور مسئلہ کریٹ ہوگا. نیچرلی آپ ایک رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور اس کے مضر اثرات سے بچنا چاہتی ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اور میرا خیال ہے کہ یہ کبھی کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اور پھر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں. جب آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نہیں ساتھ رہنا چاہتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی حرکتیں ایسی ہیں تو میں ان کے ساتھ کیوں رہوں, اور پھر کچھ دن کے بعد آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ بچے ہیں, بچوں کا کیا بنے گا, ہماری تو 2 زندگیاں ہیں میاں بیوی کی, تو بچے 3 ہیں یا 4 ہیں تو ان کا کیا بنے گا, ان کی پوری لائف آگے پڑی ہے, رل جائیں گے بچے. تو پھر یہ خیال آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں برداشت ہی کر لوں. تو آدھا وقت آپ کا یہ سوچتے ہوئے گزرتا ہے کہ میں برداشت کر لوں, کہ جیسے تیسے وقت گزاروں, اور آدھا وقت آپ سوچتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان سے الگ کر لوں. تو یہ مسلسل اذیت والی بات ہے نا. سب سے پہلے تو ایک ڈیسیژن لینا چاہیے کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, تو ایک پکا ڈیسیژن لینا چاہیے. پھر آگے اقدامات ہیں جو کہ آپ کر سکتی ہیں, اور وہ اقدامات آپ 1 by 1 اسٹیپ 1 2 3 4 کر کے کر سکتی ہیں. لیکن بیک اینڈ فورتھ چلتے رہنا, سوئنگ میں چلتے رہنا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا, اتنا تو آپ سمجھتی ہوں گی. آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا, فیملی کے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا, اور فیملی کے لوگ عام طور پر مشورہ دے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, ان کو اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کے مشورے سے کیا نتیجہ نکلے گا. اور جب آپ کسی کاؤنسلر سے یا سائیکالوجسٹ سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے تاکہ اس کی ریپوٹیشن داؤ پہ نہ لگے. تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سب سے اس مسئلے کو انٹرنیٹ پہ اسٹڈی کریں, یوٹیوب پہ اسٹڈی کریں, ٹیڈ ٹاک سنیں اس ٹاپک پہ, اور جب آپ کو وجوہات پتہ چلیں گی تو آپ کا یہ جو شدید غصہ ہے یہ کم ہو جائے گا. اور شدید غصہ آپ کو ان پر ہے, پر شدید غصہ آپ کو اپنے آپ پر بھی ہے کہ میں کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پاتی, میں کیوں کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, اور یونی ڈائریکشنل کیوں نہیں ہوں, میں ایک ہی یکسوئی کے ساتھ ڈائریکشن میں کیوں نہیں چلتی. تو چند چیزیں ہیں جو کہ اپنی سچویشن کو آپ امپروو کرنے کے لیے کر سکتی ہیں کہ آپ واک کریں, آپ اپنی نیند کو کمپرومائز نہ کریں کسی وجہ سے بھی, رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں, اور اپنے کھانے کا خیال رکھیں, دن میں 3 دفعہ باقاعدہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں, اور کوشش کریں کہ گوشت زیادہ نہ کھائیں, اور کوشش کریں کہ اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے ملازموں کے اوپر بھی غصہ نہ نکالیں, اپنے بچوں پر بھی غصہ نہ نکالیں, وچ از آبویس کہ بچوں پہ کیوں غصہ نکالنا ہے. تو ان چیزوں کے کرنے سے آپ کی تکلیف یقیناً کم ہوگی. اور جب آپ یہ چیزیں کریں اور دوبارہ کبھی آپ یہاں آئیں تو آپ اپنی کچھ پروگرس بتا سکتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی اس سے بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ایٹ بیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سمجھ جائیں, ایٹ ورس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں, اور بیچ کی بہت رائے ہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ کوئی ٹائم مقرر کر لیں, کوئی سوچ بنا لیں کہ اتنے دنوں میں فیصلہ کر لوں گی کہ میں نے ان کو ریکلیم کرنا ہے واپس,
یا میں نے ان کو چھوڑ کے جانا ہے. اس کے لیے کوئی مدت مقرر کر کے تو اس فیصلے تک پہنچیں, ایک دو گھر کے بزرگوں کو ساتھ لیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور دیکھیں کہ فیوچر آپ کیسے اپنا بہتر بنا سکتی ہیں, چیک آؤٹ کیسے کر سکتی ہیں اپنے جرنی کو, اور اپنی کوئی ڈیسٹینیشن آپ بنائیں تو اس پہ کیسے جا سکتے ہیں. بچوں کے سامنے کیا, بچوں کے پیچھے بھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. بیوی اس مقصد کے لیے ہوتی نہیں, باقی دنیا کا نہیں میں کہتا, لیکن بیوی جب کوئی کرنے جاتا ہے تو اگر آپ اس کا رستے میں انٹرویو کریں کہ بھائی آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا شادی کرنے کا مقصد کیا ہے, تو ہزاروں میں سے ایک بھی نہیں کہے گا کہ میں اس لیے شادی کرنے جا رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی پٹائی کرنا چاہتا ہوں شادی کرنے کے بعد. کوئی بھی نہیں یہ کہے گا. یہ جو خیال بعد میں کہیں آ جاتا ہے, اس خیال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پر دنیا میں, پاکستان میں, ہندوستان میں اور یورپ میں اور امریکہ میں, آسٹریلیا میں, سبھی جگہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں, سویلائزڈ ملکوں میں بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بیماری چھپی ہوئی. آج پھر کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.